کہ میں اس پہ کام نہیں کر سکتا تو یہ معاملہ آگے بڑھائے. لیکن ابھی تو یہ جو ایگزیکٹو بھی کمپلیسٹ ہے جرم میں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں, فریڈمز کی وائلیشن میں یہ کمپلیسٹ ہے. اور تیسرا جو آپ کا پلر ہے وہ ہے جوڈیشری. تو آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں, سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہیں, جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں میرے دوست نے, ابو ذر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں, وہاں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر کچھ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا, اور اس ریفرنس کو میرٹ پہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے امیونٹی لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی. فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی کمپرومائز ججمنٹ ہے ان کا. تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی سٹینڈر کے طور کے اوپر, ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس, رادر دین دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے, آئین کے تقاضے پورے کرے, لوگوں کی عزت و جان و مال کو پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی وائلیشن میں ایک پارٹنر بنا ہوا ہے. نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فسطائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023, آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں جو اس کے پاس پینڈنگ ہے جن کو وہ فکس نہیں کر رہا. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پٹیشن کو فکس نہیں کر رہا. تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے دوستوں, بھائیوں, آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی اس میں تقریباً 10-12 پیجز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈمز جو ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا گیا, آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا. یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھیے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ کمپلیٹ والیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں, دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ. بہت مہربانی آپ کی. کوئی سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں, میرے دوست حاضر ہیں, پوچھ لیجیے. آپ سے کچھ دیر قبل وزارت داخلہ کے اسپوک پرسن نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور پاکستانی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بول آواز آ جائے. وزارت خارجہ نے اس کے اسپوکس پرسن نے ریجیکٹ کیا ہے جی. تو وہ وزارت داخلہ کی ہماری نہیں وہ اسی فارن آفس. تو وہ میرے بھائی ان کے پاس آپشن کیا تھا سوائے اس کے کہ ریجیکٹ کرنے کے؟ میں جواب دے دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, یہ ایسے ہی ہے افسوس کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا. میں کیونکہ میرے فاضل ساتھی نے یہاں پہ میر تقی میر کا ایک شعر پڑھا, میرے ذہن میں جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو قابل غور ہے اور اس موضوع پہ لاگو ہوتا ہے. اور یہ 100 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا.
اور خدا کے بندوں سے پیار کا جو فقدان یہاں پایا جا رہا ہے، یہ رپورٹ اس کی آئینہ دار ہے۔ اور پاکستان کی کرنٹ تقدیر کے اوپر فیض صاحب نے بھی ایک لکھی تھی، وہ یوم آزادی کے اوپر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں، فلک کے دشت پر تاروں کی آخری منزل، کہیں